السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو کائنات۔ کہتے ہیں کہ قدیم زمانے میں ایک شہر تھا۔ یہ شہر بہت خوبصورت تھا اور دنیا کے خزانوں سے مالا مال بھی۔ ہرے بھرے کھیت اور ان کو سیراب کرنے کے لیے 20 شہر ندیاں۔ انہیں کوئی فکر نہ تھی نہ پریشانی۔ اس شہر میں کوئی بھی بھوکا نہ سوتا تھا۔ لوگ آرام کی زندگی بسر کرتے۔ بس ان میں ایک خرابی تھی، وہ لوگ باتیں بہت کرتے تھے۔ وہ تھوڑا بہت کام کرتے اور باقی سارا وقت گپوں میں گزار دیتے اور انہیں وقت کے ضیاع کا احساس بھی نہ ہوتا۔ ایک روز پہاڑ کی چوٹی پر اپنے کپاس کے کھیت میں کام کرنے والا ایک کسان شہر میں آیا۔ اس نے لوگوں کو خبردار کیا کہ اس نے پہاڑ پر سے کافی تعداد میں ٹڈی دل کو دیکھا ہے۔ ٹڈی دل چھوٹے چھوٹے حشرات میں جو کھیتوں پر حملہ آور ہوتے ہیں اور بہت تیزی سے پوری فصل کو چٹ کر جاتے ہیں۔ ان کا رخ شہر کی جانب ہے۔ شہر کے لوگوں نے اس اجنبی کا شکریہ ادا کیا جس نے انہیں اس ناگہانی آفت سے بر وقت آگاہ کیا۔ شہر کے لوگوں نے اس کے شکریہ کے طور پر کئی استقبالیے رکھے جس میں اس کے اس احسان عظیم پر تقریریں کی۔ اس کسان کے رخصت ہونے کے بعد انہوں نے ٹڈی دل کے حملے کو پسپا کرنے کے لیے تیاری شروع کر دی۔ اس زمن میں شعراء نے نظمیں اور گیت لکھے جن میں ٹڈی دل کے اس ناپاک جسارت پر اسے خوب دھمکیاں دی گئی اور اسے موت اور ہلاکت سے ڈرایا گیا۔ دوسری جانب شہریوں میں عزم اور ہمت پیدا کرنے کے لیے شاعروں سے ان کے لیے لہو گرمایا گیا۔ شہر والوں کی طاقت اور ٹڈی دل سے نفرت کے راگ لاپے گئے۔ اہل علم کے ایک گروہ نے قدیم کتابوں کا ایک ذخیرہ کھوج نکالا جس میں بتایا گیا کہ آخر کار ٹڈی دل کو کس طرح ہلاک کیا جا سکتا ہے اور ان کا مکمل خاتمہ ممکن ہے۔ ٹڈی دل کا مقابلہ کرنے والی فوج کے لیے نئی خوبصورت وردیاں تیار کی گئی اور ٹڈی دل کو ڈرانے کے لیے شہر کی عمارتوں پر کئی نعرے لکھے گئے۔ ٹڈی دل تیری موت تیری منتظر ہے، ٹڈی دل مرد آباد وغیرہ۔ اس زمن میں ایک بہت ہی بڑے جلسے کا انعقاد کیا گیا جس میں شہر کے بڑے بڑے مقررین، شعلہ بیان، خطیب اور مجمع کو اپنے سیلابی بیان میں بہا لے جانے والے ماہر زبان بلوائے گئے جنہوں نے زبان و بیان کی طاقت سے ثابت کیا کہ ٹڈی دل بہت بے وقوف ہے، ٹڈی دل انتہائی بدصورت ہے۔ مقررین اور خطیب گلے پھاڑ پھاڑ کر خطاب کر رہے تھے جب شہر کا ایک عقل مند بوڑھا اٹھا اور شہر والوں کو مخاطب کر کے بڑی فراست سے ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا، اگر ہم ٹڈی دل پر قابو پانا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ ٹڈی دل ہمارے شہر پر کیوں حملہ آور ہو رہی ہے، اس کے مقاصد کیا ہے۔ مجمع میں کسی نے کہا کہ ٹڈی دل سزا کے طور پر بھیجا جاتا ہے۔ کسی اور نے ہانک لگائی، ٹڈی دل ہوا کے رخ پر آتی ہے، جس طرف ہوا کا رخ ہو اس کا رخ بھی اسی جانب ہو جاتا ہے۔ اہلیان شہر اپنی اپنی ہانک رہے تھے، کوئی بھی کسی کی نہ سن رہا تھا، ہر ایک اپنی بات ہی ثابت کرنے کی کوشش میں لگا تھا۔ اتنی وقت گزاری کے بعد بھی ان کا کسی بات پر اتفاق نہیں ہوا تھا۔ ابھی ان کا جھگڑا جاری ہی تھا کہ ٹڈی دل کا لشکر شہر میں داخل ہو گیا اور جو کھیت، درخت، پھول اور پتا ملا چٹ کر گیا، یہاں تک کہ پودوں کی جڑیں تک کھا گیا۔ نہ گندم بچی، نہ کپاس، نہ چاول اور نہ پھل پھول۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔